نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلاۃ وسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ وسلام علیکہ سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا خاتم النبیین۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں کئی مقامات پر آیات مبارکہ کا نزول فرمایا۔ حضور کے غلاموں صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام پاک نبی کریم سرکار کے جانثار، وفادار، اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز قربان کرنے والی مقدس ہستیاں ہیں۔ ان کی جانثاریاں اور ان کی وفاداریوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم بر صغیر میں بیٹھ کر کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے مبارک قدموں کی ہی برکت ہے۔ تو ہمیں کسی بھی صحابی کے بارے میں ان کے مشاجرات کو بیان کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ صدیوں سے ائمہ کرام، محدثین کرام نے مشاجرات صحابہ کرام کو بیان کرنے سے بالکل منع فرمایا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب مشاجرات کو بیان کیا جائے گا تو پھر کسی بھی صحابی پاک کی شان کو بیان کرتے ہوئے دوسرے کی تنقید ضرور لازم آئے گی۔ ایک مشاجرات کو جب بیان کیا جائے گا تو ایک کی اگر تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے تو ضروری بات ہے جب دوسرے کی بات کی جائے گی تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی توہین کا، بے ادبی کا پہلو ضرور نکلے گا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا مولا علی پاک، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، جب آپ کی جنگ صفین کو بیان کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے شان میں نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ چند جوم پہلے ایک ٹی وی چینل پر اویس ربانی نامی کے چینل پر علمی ٹاکرا یا علمی مناظرہ کے نام سے ایک مکالمہ ہوا، جس میں ایک اہل سنت و جماعت کے عالم دین سید ذوالفقار علی شاہ گیلانی صاحب اور ان کا دوسری طرف جو مد مقابل تھے وہ رافضیوں کا ترجمان یاسین قادری نامی ایک فرد تھا، جس نے دوران گفتگو حضرت سیدنا مولا علی مشرق گشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انتہائی نازیبا کلمات اس نے اپنی زبان سے کہے، جس کو سن کر ہر اہل محبت، ہر اہل ایمان کے دل کو اذیت پہنچی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی عظیم ہستی کہ جن کی شان، جن کے مناقب خود اللہ کے پاک محبوب بیان فرمائیں۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں جو اس نے نازیبا کلمات بولنے، پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ذرا ویڈیو کو سنیں۔
فلا تولوہم الادبار، اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن دے رہا ہوں یار، یہ بے ادبی ہے یار. ادبار فلا تولو ادبار، تو قرآن پہ فتویٰ فلا لگاؤ. تولو. یار قرآن بھائی پہ فتویٰ آپ لگاؤ. قرآن کا ترجمہ کرتے ترجمہ ہوئے کیوں ہے؟ تشویر کو دوبر کسے کہتے ہیں؟ دوبر، واٹ از دی اویس بھائی ڈیفینیشن بات آف آگے نہیں دوبر؟ چلے گی. آگے دوبر بات کسے نہیں کہتے ہیں؟ چلے گی. دوبر کسے کہتے ہیں؟ او یہ بھائی کا طریقہ یار، میں جو لکھ میں نے شروع میں حلف دیا تھا، استغفر اللہ، میں نے ویس بھائی شروع میں حلف دیا تھا استغفر کہ وہ اللہ، بندہ لعنتی ہے استغفر جس کے اللہ، دل میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی ہے. جی اب آبیزی وقار، یہ ہے یاسین نامی قادری. یہ خبیث الباطن خبیث النفس انسان ہے جو بار بار یہ کہتا ہے کہ میں اہل سنت و جماعت سے ہوں، حالانکہ پکا رافضی ہے. اور یہ اس کا طریقہ بن چکا ہے. اس کی اور بھی آپ یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. کبھی صدیق اکبر سرکار کی ذات کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کبھی حضرت سیدنا عمر با سرکار کی ذات کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کبھی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات کے مبارکہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے. یہ اس کا طریقہ بن چکا ہے. اور اس کی چالاکیاں دیکھیں. بات یہ کرتا ہے کہ میں نے تو صرف عبارت کا متن پڑھا ہے، میں نے تو اس کا ترجمہ کیا ہے، میں نے کون سا گستاخی کی ہے؟ اب میں عبارت بھی نہ پڑھوں، اب میں روایت بھی نہ پڑھوں. دیکھیں اس کی چالاکیاں دیکھیں. حالانکہ عربی عبارات کا معنی مفہوم کسی لحاظ سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا ترجمہ کسی لحاظ سے بھی کیا جا سکتا ہے، توہین کے انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، ادب کے انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، محبت کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن جس بندے کا جو معافی ضمیر ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے وہی بیان کرتا ہے. اگر دل کے اندر صحابہ اکرام کی محبت ہو، صحابہ اکرام کا عشق ہو، تو کبھی بھی زبان سے کسی بھی صحابی کے بارے میں نازیبہ کلمات نہیں نکلتے ہیں. دل میں اہل بیت کرام کی دل میں محبت ہو، عشق ہو، تو کبھی بھی اہل بیت کرام کے کسی ایک فرد کے بارے میں بھی کبھی دل سے، کبھی زبان سے، کبھی ایسے کلمات ادا نہیں ہو سکتے. اور اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ رب العالمین یہی طریقہ ہے، یہ وتیرہ ہے کہ وہ کبھی نہ کسی صحابی کے بارے میں، نہ کبھی ان کے مشاعرات کو بیان کرتے ہیں، نہ ہی کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات دل اپنی زبان سے بالکل ادا نہیں کرتے ہیں. اور نہ ہی کسی اہل بیت کرام کے کسی فرد کے بارے میں ایسے جملے کستے ہیں، نہ ہی اپنی زبان سے ایسے نازیبہ کلمات کہنے کی جرت کرتے ہیں. یہ ان کا ایمانی تقاضا ہے کہ وہ اہل بیت کرام ہو، صحابہ کرام ہو، اولیاء کرام ہو، انبیاء کرام ہو، تمام کو جو اللہ پاک نے ان کو مراتب، جو ان کو اللہ پاک نے شانیں عطا کی ہیں، ان کے مطابق ان کو مانتے ہیں، ان کے مطابق ہی ان کو شان، ان کی عزت و احترام، ان کا وقار جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے اس کے ساتھ ہی مانتے ہیں. حضرت ذی وقار یہ یاسین نامی قادری جو کہہ رہا ہے میں نے تو حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے. دیکھیں عربی عبارات، عربی میں اگر جس کا ترجمہ یہ بنے تو یہ بندہ اگر کہے کہ جا ابو یاسین، کہ یاسین کا باپ آیا. اب اگر اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یاسین کی والدہ کا خصم آیا. دیکھو متن ایک ہے، عبارت ایک ہے، ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے. اب جب ایسی بات اس کے سامنے کی جائے تو ضرور آگ بگولا ہوگا، ضرور اس کو آگ لگے گی. لیکن ہم بھی کہہ سکتے ہیں بھائی ہم نے بھی تو متن کا ترجمہ کیا ہے، ہم نے بھی تو عبارت کا ترجمہ کیا ہے، ہم نے کون سا کوئی گستاخی والا کوئی پہلو بنایا؟ اگر یہ گستاخی ہو سکتی ہے، یہ بے ادبی ہو سکتی ہے، تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار کی شان بات تو ورال ورا ہے. وہ ذو النورین ہیں، وہ سابقون میں ہیں، وہ پاک نبی کریم سرکار کی جان نثار ہیں، وہ حضور کی ذات مبارکہ پہ اپنا مال قربان کرنے والے ہیں. وہ ذات مبارکہ حضرت عثمان غنی سرکار کی کہ جن کے بارے میں پاک نبی کریم سرکار کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں دے چکے، جن کو کئی مرتبہ آقا کریم سرکار نے جنت کی بشارت دی، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا فرشتے بھی حیا کریں، جن کی در سے حیا کی دولت بڑھتی ہو، جن کے در دولت سے حیا کی خیرات ملتی ہو، وہ حضرت عثمان غنی سرکار، جن کے بارے میں آقا کریم سرکار فرمائے اگر میری کئی بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی سرکار کے نکاح میں دے دیتا. اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی سرکار کو
وہ مرتبہ مقام عطا کیے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ جس حدیث کا ترجمہ متن پڑھ کے اس نے توہین کی ہے، ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اسے پوری حدیث پاک کو بیان کریں گے، اس کے سیاق و سباق کو بیان کریں گے، اور دیکھنا کہ اس حدیث پاک میں بے ادبی والا، گستاخی والا کوئی پہلو نہیں ہے. صرف یہودیوں والا یہ کام ہے کہ بات کو آگے پیچھے سے کاٹ کر جو اپنی مرضی کی بات ہے، گستاخی کی بات ہے، بے ادبی کی بات ہے، کیونکہ ان کے اندر خباثت ہے، ان کے اندر صحابہ کرام کا بغض بھرا ہوا ہے. یہ چاہتے ہی صرف صحابہ کرام کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بات کو یہودی کی طرح آگے پیچھے سے کاٹ کر صرف وہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، جس میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، یا معنی مفہوم ایسا بیان کرتے ہیں کہ جسے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہو. حضرت وقار آئیے پاک نبی کریم سرکار کے صحابہ کرام، اہل بیت کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا ایسا لعین بندہ پاک نبی کریم سرکار کے فرامین کے مطابق، حضور کے فرمان عالی شان کے مطابق یا تو منافق ہوتا ہے، یا خاص حرامی ہوتا ہے، یا وہ حیضی بچہ ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے. جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں اس کی تحقیق کرا لینا، ان تینوں میں سے ایک ضرور ہوگا حضور کے فرمان کے مطابق. کیوں کہ جو حلالی ہوتا ہے، حلالی جس کی رگوں میں حلالی خون ہو، وہ کٹ تو سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی صحابہ کرام یا اہل بیت کرام کی شان میں نازیبہ کلمات نہیں کہہ سکتا ہے. حضرت وقار یہ میرے سامنے کتاب ہے الصواعق کی محرقہ شریف، امام ابن حجر حاتمی مکی شافعی سرکار کتاب ہے. یہ حدیث پر نقل فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک امام دارمی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا ہے، اور کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. پاک نبی کریم سرکار نے ارشاد فرمایا من لم يعرف حق عترة والانصار والعرب فهو لإحدى ثلاث اما منافق واما ولد زانیۃ واما امرأ حملت به امه في غیر طہر. جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کرام، میرے اہل بیت کرام کی شان کو، عظمت کو نہیں جانتا ہے، ان کے مقام کو نہیں جانتا ہے، ان کی شان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، ان کی شان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے. حضور کے فرمان علی شان کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا فَهُوَ لِإِحْدَى ثَلَاثٍ، وہ تین بندوں میں سے ایک ضرور ہوگا، تین میں سے ایک ضرور ہوگا. فرمایا اما منافقن، یا وہ منافق ہوگا، وَإِمَّا وَلْدُ زَانِيَةٍ، یا وہ خاص حرامی ہوگا، وَإِمَّا امرأٌ حاملت بھی امہ فی غیر طہر، یا وہ بچہ ہوگا جس کو جس کی ماں نے حیض کی حالت میں اس کا حمل ٹھہرا ہو، جس کو حیضی بچہ کہتے ہیں، جس کو پلید بچہ کہتے ہیں. صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی حلالی نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی پاک نہیں ہو سکتا ہے، کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے. ہو مومن جس کی رگوں میں حلال کا خون ہو، جس کی رگوں میں حلال کا خون ہو، وہ ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہے. حضرت وقار اس لائن کا چہرہ پہچان لو، یہ کہتا ہے میں اہل سنت و جماعت سے ہوں. اس کی شکل بتاتی ہے کہ یہ رافضیوں کا ترجمان ہے. اس کی شکل بتاتی ہے کہ جن کی گود میں بیٹھ کر یہ ایسی بکواسات کرتا ہے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے بالکل نہیں ہے، نہ ہی اس کا سنیت سے کوئی تعلق ہے. قادری اس کے نام کا حصہ تو ہو سکتا ہے، یہ نسبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ صدیق اکبر، کیونکہ قادری نسبت ہوتی ہے حضرت سیدہ غوث پاک میرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن اس غلیظ کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کا تعلق میرا غوث پاک سرکار سے بالکل نہیں ہے. ان کا یہ تعلق بالکل، ان کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے. ان کا عقیدہ بالکل وہی ہے جو 1400 سال سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ چلا آ رہا ہے. غوث پاک میرا سرکار کا عقیدہ بھی وہی ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو حضرت سیدنا غوث پاک میرا سرکار کا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے پریتوں سے، ایسے لائنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اہل بیت کی غلامی، صحیح سچی غلامی عطا فرمائے.